بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر سامنے آئے ہیں ایک واضح اور مضبوط موقف کے ساتھ، اور جو لوگ پاکستان میں ختم نبوت کے نام پر، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور مذہب کے نام پر لوگوں میں انتشار پھیلا رہے تھے اور عمران خان صاحب کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف ایک بے بنیاد نفرت کی مہم چل رہی تھی، عمران خان صاحب نے بیک وقت وہ مہم بھی ختم کی ہے، پاکستانیوں کو امید بھی دلائی ہے اور مغربی حکومتوں کو شرم بھی دلائی ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ جو بہترین فیصلہ تھا آج 4 واضح اور مدلل ٹویٹس کرنے کا، اس 4 ٹویٹس نے وہ جو سازش چل رہی تھی حکومت کے خلاف، عمران خان صاحب کے تشخص کے خلاف، اور ان کی جو محبت ہے مدینہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب وہ جب گئے وہاں مدینہ میں، تو ہم نے دیکھا کہ وہ بغیر جوتی کے سربراہ مملکت کے طور پر وہ وہاں اترے، وہاں گئے، تمام میٹنگز انہوں نے بغیر جوتی کے کی۔ تو یہ ایک ان کی محبت کا ایک نشانی تھی جو انہوں نے دنیا کے لیے دی۔ اور پھر تمام عالمی فورمز پر جس طرح عمران خان نے واضح طور پر اسلام و فوبیا کے خلاف بات کی، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بتایا کہ ان کی کتنی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور جب بھی ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی جاتی ہے تو ہمارے دل دکھتے ہیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ 4 ٹویٹس جو ہیں، اس میں سب سے پہلے عمران خان صاحب نے جو بیرونی انتہا پسند ہیں، یعنی ان کا جو نشانہ تھا عمران خان صاحب کا، خصوصی طور پر فرانس کے صدر میکرون تو تھے ہی تھے، جنہوں نے اپنی چھتری کے نیچے حکومتی سطح پر توہین رسالت کروائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنوائے، نعوذ باللہ۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ڈچ پارلیمنٹیرین ہیں جیرٹ ویلڈرز، جنہوں نے پچھلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ لوگ توہین نہیں کر سکتے جس کا ذکر اللہ نے بلند کیا ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کر کے، اس کا ذکر اور اس کا نام اور ان کا تشخص، ان کی عزت کم نہیں کی جا سکتی، ان کی توہین بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ بدبخت، یہ زمین کے غلاظت، گندگی اس کائنات کی، یہ جو سارے لوگ ہیں، یہ جیرٹ بلڈرز جیسے لوگ اور میکرون جیسے لوگ، یہ اپنا قد خود گھٹاتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ چاند پر تھوکنے کی کوشش کرے تو اس کا تھوک بلا شبہ چاند کی عظمت میں، چاند کی خوبصورتی میں، چاند کے نور میں کوئی کمی نہیں کرے گا، لیکن اس شخص کے منہ پہ ہی واپس آئے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیرٹ ویلڈر نے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے عمران خان سے یہ مطالبہ کیا کہ سعد رضوی کو جیل میں ڈالو اور اس کی پابندی لگاؤ، ان کی جو جماعت ہے۔ اس ٹویٹ کو میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ساری مذہبی جماعتوں نے استعمال کیا اور کہا کہ دیکھیں جی، عمران خان کی تعریف کی جا رہی ہے اور عمران خان سے حمایت مانگی جا رہی ہے، کس کی طرف سے؟ جس نے پچھلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ اب یہ جو عمران خان کی ٹویٹ ہے وزیر اعظم صاحب کی، اس میں جو پہلی ٹویٹ ہے وہ جیرٹ ولڈر کے خلاف ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیرونی انتہا پسند لوگ جب اسلام و فوبیا سے اور نسلی تضحیک کے ذریعے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش میں 1.5 ارب مسلمانوں کا جو ہے وہ دل دکھاتے ہیں، تو یہ جو ہے اس سلسلے کو بند کیا جانا چاہیے، اور اس طرح یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں تکلیف دیتی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی محبت ہے، وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، ان کی توہین یا بے ادبی ہمیں کسی صورت گوارا نہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے ایک دفعہ پھر فرانس کو، پہلے بھی یہ بات بڑی چبھتی ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، ویسٹ کو، یو ایس کو، تمام ممالک دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان سے ہی جو ہے واضح موقف جاتا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی یہ ٹویٹس مغربی ممالک کے لیے ایک دفعہ پھر بڑی سخت ٹویٹس ہیں، یہ بڑی سخت موقف ہے، واضح موقف ہے، جس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جس طرح ہولو کاسٹ کے خلاف بات کرنے پر آپ نے کہا کہ لوگوں کا دل دکھتا ہے، دل آزاری ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر آپ نے ہولو کاسٹ پر بات کرنے پر پابندی لگا دی،
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بات کی جاتی ہے تو ہمارے دل دکھتے ہیں، اور مغربی حکومتیں اسی طرح توہین رسالت کرنے پر بھی پابندی لگائیں۔ یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے۔ اور آخر میں وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ تحریک لبیک پاکستان پر کس لیے پابندی لگائی، کیوں پابندی لگائی، اور وہی وجہ انہوں نے بتائی کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہم نے پابندی لگائی ہے، کیونکہ ریاست کے پاس یہ ثبوت ہیں، واضح ثبوت ہیں، کنیکشنز ہیں، ڈاٹس ہیں کہ ٹی ایل پی ٹیررزم کر رہی تھی۔ یہ 4 ٹویٹس وزیر اعظم عمران خان صاحب کی، جیرٹ ولڈرز کی جو انتہائی سازش والی ٹویٹس تھیں، ان کا بھی جواب ہے۔ اور پاکستان میں وہ تمام سستے مذہبی خطرناک لوگ جن کے ذہنوں میں زہر بھرا ہوا ہے، جو مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے خلاف نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے یہ بڑی زبردست شٹ اپ کال تھی۔ اس کے علاوہ بات کرتے ہیں 2 ایسی خبروں کی جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف یہ پوری مہم چلائی جا رہی تھی کہ دیکھیں جی ٹی ایل پی کے خلاف جو پابندی لگائی گئی ہے وہ شاید محبان اور عاشقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی پابندی ہے، یا پاکستان میں ان تمام لوگوں کے خلاف پابندی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں یا لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں۔ حالانکہ یہ ان دہشت گردوں کے خلاف پابندی ہے جو سڑکوں پر دندناتے پھرے، جو لوگوں کی جانوں پر حملہ کریں، لوگوں کو شہید کریں، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائیں، اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں، اس کو نقصان پہنچائیں۔ یہ ان لوگوں کے خلاف پابندی ہے۔ عاشقان نبی جو اصل عاشقان نبی ہوتے ہیں وہ لوگوں کی عزت کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی مال اولاد کی عزت اور حفاظت کرتے ہیں۔ یہ پابندی ان کے خلاف نہیں تھی۔ جب یہ کیمپین چلائی جا رہی تھی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کر ان کے نام کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف، تو اسی وقت عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا، اور اس انیشیٹو کا نام ہے رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام۔ یہ جو رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام ہے یہ 27.93 ارب روپے یعنی 28 ارب روپے کا یہ اسکالرشپس ہیں۔ کم آمدن والے جو گھر ہیں، کم آمدن والے اسٹوڈنٹس ہیں، جو غریب گھروں کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے یہ اسکالرشپ ہے۔ ایچ ای سی کے ذریعے پورے ملک میں دی جائے گی، اور 3 لاکھ یہ اسکالرشپس ہیں وفاق کی طرف سے۔ رحمت للعالمین اسکالرشپ کا آغاز اسی وقت کیا جا رہا تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر، جب عمران خان اور ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ شاید عاشقان نبی جو ہیں ان کے خلاف یہ حکومت ہو گئی ہے، کوئی بیرونی ایجنڈا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے۔ تو یہ خبر جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس خبر کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے اوپر آنا چاہیے تھا۔ اب جب یہ ضرورت ہے کہ ایک ایسا نیریٹو ڈیجیٹل میڈیا پہ بنایا جا رہا ہے ان مولویوں کی طرف سے جو 2 نمبر مولوی ہیں، یعنی مولوی بھی تو وہ ہونا جو اسلام کی بات کرے، جو دین کی بات کرے، یہ لوگ تو پتہ نہیں اپنے پیٹ کی بات کرتے ہیں، اپنے پیسوں کی بات کرتے ہیں، اپنا مقصد دیکھتے ہیں ہر چیز میں۔ تو یہ خبر وہ تھی جو ہمارے میڈیا پر اس کے بارے میں کوئی، چلو زیادہ نہیں تو جو پروگرامز ہوتے ہیں پرائم ٹائم کے، پورا پروگرام نہیں تو چلو ایک سیگمنٹ تو بنتا تھا، لیکن اس کو نظر انداز کیا گیا۔ دوسری بڑی خبر جو نظر انداز کی گئی، اور یہ پورا نیریٹو کی بنیاد پر نظر انداز کی جاتی ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف خبریں اتنی زیادہ چلائی جائیں کہ لگے کہ ملک میں کچھ اچھا ہی نہیں ہو رہا، لیکن جو ان کے حق میں چیز آئے، جو حکومت کے حق میں آئے، اس کو بالکل بائیکاٹ کیا جاتا ہے، بالکل اس کو کسی طرح جو ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، مکمل نظر انداز کیا جاتا ہے۔ دوسری جو اچھی خبر ہے وہ وزیر اعظم کا دورہ سکھر ہے، جس میں 14 اضلاع جو غریب اور پسماندہ اور دور دراز علاقے ہیں، دور دراز کے اضلاع ہیں سندھ کے، 14 اضلاع کے لیے 446 ارب روپے کا یہ پیکج کا اعلان کیا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے۔ اور اگر آپ وہ اسپیچ سنیں وزیر اعظم صاحب کی سکھر میں، تو وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر ان تمام جو یہ پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ سندھ کے اضلاع کے لیے وفاق کی طرف سے، پسماندہ 14 اضلاع کے لیے وفاق کی طرف سے یہ بہت بڑی مدد ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا وہاں جانا، وہاں دورہ کرنا، وہاں کوارڈینیشن کرنا لوگوں کے ساتھ، مقامی لوگوں کے ساتھ، ان کے مسائل کو سننا، اور فوری طور پر
یہ فنڈز ریلیز کرنا اور پروجیکٹس کو شروع کرنا یہ بہت احسن قدم ہے، اور شاید وہ سارے لوگ، وہ میڈیا والے حامد میر جیسے، جو سارے پروگرامز مراد علی شاہ کے ایک ایک انیشیٹو پہ اور ایک ایک بیان کے اوپر کر دیتے ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ، میں بھی پھر وہی کہوں گا کہ اگر پورا پروگرام آپ نہیں کر سکتے تھے، پورے کالمز نہیں لکھ سکتے تھے، تو اپنے کالم کے چند سطریں اور اپنے پروگرام کا ایک سیگمنٹ کم از کم اس پہ کیا جا سکتا تھا، ٹویٹس بھی کی جا سکتی تھیں۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ اس ملک کا میڈیا بکاؤ صحافی، وظیفہ خور اور لالچی صحافی، جن کی لالچ ان اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ہے جو ان کا پیٹ بھرتے رہے ہیں، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اور یہ دو اچھی خبریں، ایک رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام جو دو نیریٹو سامنے لے کر آ رہا ہے، ایک تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و حرمت میں اضافہ کیا جا رہا ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے، اور جب وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کے اوپر بات کرتے ہیں یا اس طرح کا بہترین انیشیٹو دیتے ہیں تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس کو نظر انداز کیا گیا۔ اور پھر جب اندرون سندھ جا کر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 440 ارب روپے کے پیکیجز کا اعلان کیا، اس کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔